کیا کسی نبی اور غیر نبی کا مزار بنانا ناجائز ہے، شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے یا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ایپیسوڈ میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ کسی ولی، کسی نبی یا غیر نبی کا مزار مبارک بنانا جائز ہے، اور اس کے اوپر میں ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا آپ کو اس کا ایک پروف دیتا ہوں۔ 1400 سال سے مدینہ شریف میں مسجد النبوی میں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، روضہ اقدس ہے، گنبد خضرا ہے، گرین ڈوم ہے۔ اسی کے پاس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک ہے، اور اسی کے پاس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی نبی یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اور کسی نبی کا یا کسی غیر نبی ولی اللہ، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہت بڑے ولی تھے، یعنی کہ کسی نبی، غیر نبی اور ولی کا مزار مبارک بنانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اگر ناجائز شرک اور کفر بدعت ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک 1400 سال سے نہیں ہوتا۔ اب کوئی یہ کہے، کوئی اس بات پر یہ اعتراض کرنے کی کوشش کرے، کوئی نادان شخص جس کو کم علم ہو، اتنی نادانی میں کوئی یہ اعتراض کرنے کی کوشش کرے کہ بھئی یہ جو مزار شریف کے نام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس، گرین ڈوم ہو گیا، گنبد خضرا ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، یہ بھائی کوئی 200 300 400 500 سال پہلے بنے، یہ صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کے دور کے بعد بنائے گئے ہیں یہ، اور کیا کہتے ہیں، ایسے ان کا مزار مبارک ہونے کا کوئی بھی ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ صحابہ کرام کے دور سے نہیں ملتا، تابعین تبع تابعین کے دور سے نہیں ملتا۔ تو بھئی مزار کا مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جہاں پہ کسی کو دفنایا جاتا ہے، اس کی جو قبر ہوتی ہے اس کے چاروں طرف کوئی بھی کنسٹرکشن نہ کرے، یعنی کہ کوئی روم نہیں بنائے، جیسے کوئی یہاں پہ دفن ہے تو اس کے چاروں طرف وال اور چھت نہیں بنائی جائے اس کی۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ناجائز، اسلام میں ناجائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مزار کے چاروں طرف دیواریں تھیں، ایک کمرے کے اندر وہ لوگ آرام فرماتے، ان کی قبر مبارک تھی، اور اس کمرے کی چھت بھی تھی، دیواریں تھیں، تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ کسی نبی اور غیر نبی کا مزار مبارک بنانا جائز ہے۔ تو اس کے متعلق میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو الجوزا اوس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے۔ قحط مطلب کہ اس وقت پانی کی کمی ہو گئی، یعنی کہ بارشیں نہیں ہونی تھی، اور یہاں تک کہ زمینی پانی جو کنوؤں کے ذریعے آتا تھا، نہروں کے ذریعے آتا تھا، وہ سب سوکھ چکا تھا، مبتلا ہو گئے۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مطلب اپنے اس پریشانی کے بارے میں شکایت کی، بتایا انہوں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ بھئی تم لوگ جاؤ اور مسجد النبوی میں جا کے بارش ہونے کے لیے نماز پڑھو، اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ بھئی اللہ بارش فرما دے، یا میدان میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھو، یا بارش ہونے والی جو نماز ہے وہ پڑھو، اور پھر اللہ سے دعا کرو۔ کیا صحابہ کرام کو یہ چیز نہیں معلوم تھی؟ صحابہ کرام کو معلوم تھی کہ جب بارش نہ ہوا کرے تو بارش کرنے کے لیے کیا نفل پڑھنے ہیں، اور اس کے لیے پھر اللہ سے کس طرح سے دعا کرنی ہے، پانی کی کمی ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ہی پتہ تھی، لیکن یہ چیز پتہ ہوتے ہوئے بھی صحابہ کرام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس کیوں گئے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ نماز نہ پڑھنے کے بجائے انہیں کیا کرنے کے لیے کہا؟ یہ بہت سارے مسئلوں کو حل کر دے گی، جو آج لوگوں کے دماغ میں کنفیوژن چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ اسے سنیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور یعنی روضہ اقدس کے پاس جاؤ، اور وہاں سے ایک کھڑکی آسمان کی طرف اس طرح کھولو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مسجد النبوی میں جاؤ، یا تم لوگ میدان میں جا کے نماز پڑھو بارش ہونے کی، اور پھر اس کے اللہ سے دعا مانگو بارش کی، اللہ بارش کرے، جیسا کہ ہوتا آیا ہے۔
نہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کہا. اور صحابہ کرام کیوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے؟ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس قبر انور جو تھی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر تھی، حجر مبارک کے اندر تھی. اس کے اندر وہ لوگ انٹری نہیں کر سکتے تھے بنا پرمیشن کے لیے. تو وہ لوگ اس پریشانی کو لے کے آئے ان کے پاس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس، تاکہ انہیں پریشانی بتائیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود انہیں پرمیشن دینے کی میرے گھر میں جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس جو قبر انور جو وہاں پہ جا کے ایسے چھت میں جا کے کھڑکی کھولو جس سے کہ ان کی قبر انور اور آسمان کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو، بالکل کلیئر ہو، کوئی بھی بیچ میں آبسٹرکشن نہ ہو. صحابہ کرام اس لیے ان کے پاس گئے. تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش ہو جائے گی. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد سے بارش ہو جائے گی، اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیے، پاور دیے، ان کے ذریعے بارش ہو جائے گی. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے پاس جا کے ان کی چھت کے اوپر کھڑکی کھول دیں گے اور ان کی قبر انور جسم کے چہرے سے پہلے آسمان کی طرف چہرہ کر دیا جائے تو بارش ہوا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے بادل برستے تھے. تو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کی قبر انور کو اور آسمان کے درمیان جو کوئی بھی آبسٹرکشن ہے، ایسے چھت ہے، اس میں کھڑکی کر دیا جائے، ہول کر دیا جائے، کوئی آبسٹرکشن نہ کلیئر کر دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کو دیکھ کبھی بارش ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بارش ہو جائے گی. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضرت سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام اور تابعین کرام کا عقیدہ وسیلہ کو شرک ماننا نہیں تھا، استغاثہ مدد مانگنے کو شرک کہنا نہیں تھا. ان کا عقیدہ وسیلے کو جائز مانتے تھے، تبھی تو انہوں نے ایسا کام کیا. وہ لوگ استغاثہ مدد مانگنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جائز سمجھتے تھے، کیونکہ ان کو یہ عقیدہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی انڈیپینڈنٹ پاور سے نہیں مدد فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پاور سے مدد فرمائیں گے جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پاور اور اختیارات ہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی اتنی پاور، اتنے اختیارات ہیں، اتنے سارے مسئلے حل ہو گئے. وسیلے کا مسئلہ حل ہو گیا کہ وسیلہ جائز ہے، شرک کفر اور حرام بدعت نہیں ہے. استغاثہ جائز ہے، شرک کفر اور حرام اور بدعت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاور اور اتھارٹی ثابت ہو گئی اس دنیا کے بعد جانے کے بعد بھی یہ کوئی شرک کفر اور بدعت والی چیز نہیں رہی. اور کس سے ثابت ہوئی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہوئی. تو اب کوئی بھی وسیلے سے متعلق، استغاثہ سے متعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاور اور اتھارٹی سے متعلق کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت کرنا، مدد مانگنا اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ ہماری مدد اللہ کے دی ہوئی پاور سے کریں گے، جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور اور اتھارٹی کا ماننا جائز ہے جو اللہ نے انہیں دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو ماننا جائز ہے. اب اس سے میں کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں؟ اس سے میں یہ تو ایک بات نکل آئی جو میں سوچا اس چیز کو بھی میں چلتے چلتے بتاتا جاؤں. اس چیز سے یہ ثابت ہوا کہ حضور، اب بتائیے آسمان کہاں ہے؟ اس سائڈ ہے، اس ڈائریکشن میں، اس ڈائریکشن میں، اس ڈائریکشن میں، یا نیچے؟ آسمان اوپر ہے. قبر کسی کی کہاں بنتی ہے؟ اس سائڈ بنتی ہے، اس سائڈ بنتی ہے، اس سائڈ بنتی ہے، یا اس سائڈ بنتی ہے، یا زمین میں بنتی ہے؟ قبر کہاں بنتی ہے؟ زمین میں بنتی ہے. اور آسمان کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے. تو ان کے بیچ میں جو چھت تھی وہیں پہ تو کوئی آبسٹرکشن ہوگا، وہیں پہ تو کھڑکی بنانے کو کہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے. اس سے ثابت ہوا کہ کھڑکی میں جب وہ چھت پہ جب کھڑکی بنائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چھت کے درمیان سارے آبسٹرکشن ختم ہو گئے، بالکل کلیئر چیز ہوگی. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر کوئی چھت ہوا کرتی تھی. اب میں سول انجینئر ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک کامن سینس ہے، کوئی ایک عام انسان جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوگا اسے بھی پتا ہوگا کہ کوئی چھت آسمان سے تو لٹکی بھی نہیں ہوگی، کھجور کے پیڑ سے تو لٹکی بھی نہیں ہوگی. وہ چھت کسی چیز پہ ٹکی ہوئی ہوگی، اس کا کوئی سپورٹ ہوگا. سپورٹ چھت کا دیواریں ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے چاروں طرف دیواریں ہوں گی، اور اس کے اندر اور وہ لوگ کھڑکی بنائیں گے، یعنی کہ اس کے اندر اس روم کے اندر انٹری کا بھی کوئی دروازہ ہوگا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وہ گھر تھا تو وہ گھر کے اندر تھا. یعنی کہ اس سے کیا ثابت ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے چاروں طرف دیواریں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی چھت تھی. اگر نہیں ہوتی تو یہ سب کیا تھا؟ کھڑکی بنانے کا کیا کانسیپٹ تھا؟ کھڑکی بنائی کہ آسمان میں ایسی ہوا میں کھڑکی بنا دی؟
भाई छत थी तभी तो खिड़की बनाई, और जब छत थी तो उसकी चारों तरफ दीवार भी होना साबित हुई। किस तरह की थी, मिट्टी की थी और या फिर ईंट पत्थर की थी, क्या थी, कैसे थी, वो मकसद नहीं, मकसद कंस्ट्रक्शन है। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की चारों तरफ कोई चीज़ थी, कोई इमारत थी, चारों दीवारें थी और छत थी, इससे मज़ार मुबारक बनाना जायज़। और कोई कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पे दफनाया गया, और क्या कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्पेशली वो नहीं बनाया गया, वो वहाँ पे था। भाई अगर वो चीज़ हराम, शिर्क और कुफ्र है, एंड रिजल्ट देखना चाहिए किसी चीज़ का कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक है, यानी कि रोज़ा अक़दस जो कब्र अनवर है वो किसी रूम के अंदर है, किसी 4 वॉल्स और छत के अंदर है। अगर ऐसा करना हराम, शिर्क और कुफ्र बिद्दत होता तो इस चीज़ से मकसद मतलब ही नहीं है कि उस रूम का कंस्ट्रक्शन किसी के इंतकाल की या किसी के कब्र बनने से पहले हुआ है या बाद में हुआ है। समझ रहे हैं आप? इससे कोई मकसद नहीं बनता। एंड रिजल्ट देखा जाता है कि भाई एक कब्र है और कब्र के चारों तरफ ये चीज़ होना, कोई मज़ार बनना, कोई रूम बनना शिर्क और कुफ्र और बिद्दत है, तो वो चाहे कंस्ट्रक्शन उस मज़ार, उस कमरे का, उस रूम का, चाहे किसी की कब्र वहाँ पे बनने से पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, वो तब भी शिर्क और कुफ्र और बिद्दत नाजायज़ होगा। लेकिन ऐसा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों तरफ कमरा था और चारों तरफ दीवार थी, छत से साबित हुआ कि मज़ार मुबारक बनाना जायज़ है, शिर्क कुफ्र और बिद्दत जायज़ नहीं है। और फिर उसकी कोई कहे कि इससे तो सिर्फ किसी नबी का मज़ार मुबारक बनाना जायज़ हो, किसी गैर नबी का कैसे हो? भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आराम फरमाए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास से आराम फरमाए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इससे साबित हुआ कि किसी गैर नबी का भी मज़ार बनाना जायज़, शिर्क और कुफ्र और बिद्दत नहीं है। अगर नाजायज़ होता किसी वली, भाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के कितने बड़े वली हैं, बहुत बड़े वली हैं। तो उन वली का, उन सहाबा कराम का किसी गैर नबी का मज़ार बनाना अगर नाजायज़ होता तो सबसे पहली बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को वहाँ पे उनकी कब्र नहीं बनाई जाती, जन्नतुल बकी में कब्र बना दी जाती या किसी और जगह कब्र बना दी जाती। और अगर वहाँ पे उनकी कब्र बनाई जा रही थी, बनाई गई है, और उन सहाबा कराम का यह क़ीदा होता कि ऐसा मज़ार बनाना, यानी कि चारों तरफ वॉल के अंदर किसी की कब्र बनाना शिर्क कुफ्र बिद्दत या नाजायज़ हराम है, तो वो उस बिल्डिंग को तोड़ देते और सिर्फ इतने पार्ट को रखते कि जितने पार्ट पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस होता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बरक्स इसके उल्टा हुआ। ताबीन का, सहाबा कराम का ज़माना आ गया, ताबीन का ज़माना हो गया, 1400 साल बीत गए, 14 सदियाँ बीत गई, ना उनको उस मज़ार को तोड़ा गया, बल्कि उस रूम के जो ओरिजिनल रूम था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनके अंदर हुजरा मुबारक था, जिनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र अनवर है, उसको पूरे बाद के ज़माने सहाबा और ताबीन के दौर में, बाद के ज़माने में उसको पूरे का पूरा ब्लॉक कर दिया गया, 5 वॉल्स बना दी गई, और फिर उस 5 वॉल्स के भी चारों तरफ फिर 5 वॉल्स बना दी गई, और फिर और दीवार बना दी गई, और फिर होते होते जो आज की शक्ल जाली मुबारक, और उसके ऊपर गुम्बद खज़रा है, ग्रीन टोम, वो आज भी आप लोग देख सकते हैं। और उस गुम्बद खज़रा के ऊपर आप एक खिड़की मुबारक देखेंगे, वो खिड़की मुबारक वही है जिसका बयान इस हदीस के अंदर हुआ है। मतलब कि उस खिड़की मुबारक की लोकेशन के नीचे अंदर जो बिल्डिंग बनी है, उसके नीचे जो बिल्डिंग बनी है, उसके नीचे जो बिल्डिंग बनी है, और होते होते जो ओरिजिनल रूम आ जाएगा, जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा था, उस ज़माने का वक्त था जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस है, तो वहाँ पर ओरिजिनल उसी लोकेशन पर आपको वो पुरानी खिड़की मिल जाएगी जो सहाबा कराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के ऊपर, छत के ऊपर खिड़की करी थी, जिससे कि बारिश हुई थी, और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो करने को कहा था, तो ये जब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ तो वो उस खिड़की को फिर भी रखा गया, फिर उस बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ तो उस खिड़की को भी तब भी रखा गया, जब फाइनली गुम्बद खज़रा बना, ग्रीन डोम बना, तो उसके ऊपर भी वो खिड़की रखी गई। कोई भी आप गूगल करेंगे, फोटो देखेंगे तो आपको खिड़की वहाँ पे नजर आ जाएगी, जूम करके देखेंगे तो जाली मुबारक है। तो ये खिड़की होना आज के 1400 साल के बाद तक भी होना साबित करता है कि ये हदीस सही है, कोई ज़ईफ़ हदीस नहीं है, कोई गलत हदीस नहीं है। ऐसा वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु वो सहाबा कराम के ज़माने में होता, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़माने में होता। ये इस हदीस की हक़ानियत की सबूत है, जिस हदीस से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगना साबित होता है, जिस हदीस से इस्तिग़ासा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद मांगना जायज़ साबित होता है, जिससे ये साबित होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पावर, इख्तियारात, ऑथोरिटी साबित होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के और किसी नबी, गैर नबी, सहाबी और वली के और औलिया अल्लाह के मज़ार मुबारक बनाना
جس سے ثابت ہوتا ہے، اور مزار مبارک پر جا کے ان کی مدد سے، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے اپنی مشکلوں کو حل کرنا ثابت ہوتا ہے۔ اس حدیث کی حقانیت، سچائی، صحیح ہونا، اس واقعے کا سچا ہونا، یہ ثابت کرتا ہے آج بھی 1400 سال سے۔ اگر یہ صحیح کسی کا مزار بنانا شرک کفر اور بدعت ہوتی تو آج آپ گرین گنبد نہیں دیکھتے، گنبد خضرا نہیں دیکھتے، وہاں پہ ایک پلین جگہ دیکھتے، نہ ہی جعلی مبارک دیکھتے، صرف ایک قبر دیکھتے آپ مٹی کی، اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ سعودی گورنمنٹ کے اندر بھی جو قریب 90 سال سے 80 سال سے، یہ 100 سال ہونے والے ہیں، اس سے حکومت کر رہی ہے، تو وہ لوگ اس کو مسمار کر چکے ہوتے ہیں۔ جیسے انہوں نے آپ کے جنت البقیع میں اتنے سارے مزار مبارک کو توڑ دیا، اگر وہ اس چیز کو غلط سمجھتے تو اس کو توڑ چکے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی نبی، غیر نبی، ولی اللہ، اولیاء اللہ کا مزار مبارک بنانا ناجائز شرک کفر اور بدعت نہیں جائز ہے۔ اب اس حدیث کے آپ لوگ ریفرنسز بھی سن لیں، نوٹ فرما لیں۔ اس حدیث کو امام دارمی نے اپنی سنن دارمی میں باب نمبر 15 میں والیوم 1 پیج نمبر 56 اور حدیث نمبر 92 میں بیان کرا۔ اسے امام خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح میں والیوم 4 پیج نمبر 400 اور حدیث نمبر 5950 میں بیان کرا ہے، اور اسے ابن جوزی نے اپنی کتاب الوفا باحوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والیوم 2 پیج نمبر 801 میں بیان کرا ہے، اور اسے امام تقی الدین سبکی نے اپنی کتاب شفاء السقام فی زیارت اور خیر الانام، جو ابن تیمیہ کے رد پہ لکھی گئی تھی، والیوم 1 پیج نمبر 128 میں بیان کرا ہے، اور اسے ہی امام قسطلانی نے اپنی کتاب المحب الدنیا میں والیوم 4 پیج نمبر 276 میں بیان کرا ہے، اور پھر یہی شرح الزرقانی میں والیوم 11 پیج نمبر 150 میں آئی ہے، جس سے کسی نبی، غیر نبی، صحابی، تابعین، تبع تابعین، ولی، اولیاء اللہ، خواجہ غریب نواز، غوث پاک، بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت نظام الدین اولیاء اللہ، اور جتنے بھی اللہ کے بڑے بڑے ولی ہیں، شاہ نقشبند رضی اللہ عنہ، ان سب کے مزاروں کو بنانا جائز، بنانا، کنسٹرکٹ کرنا ثابت ہوا، جائز ہونا ثابت ہوا، مستحب ہونا ثابت ہوا۔ ان کے مزار پر جا کر ان کے وسیلے سے اپنی مشکلوں کو حل کرنا، اللہ سے دعا مانگنا جائز ہوا، ان کی مدد سے، ان سے استغاثہ، مدد مانگ کر اللہ سے دعا کرنا، ان کی مدد کے ذریعے، ان کی استغاثہ کے ذریعے کہنا یا شیخ عبد القادر جانی، یا غوث پاک، یا خواجہ جانی، آپ لوگ ہماری مدد کریں، کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی پاور اتھارٹی سے ہی مدد کریں گے۔ اس عقیدے کے ساتھ ان سے مدد مانگنا جائز ہوا، ان کی اتھارٹی عقیدوں کو مانگنا جائز ہوا، اور اس سے شرک و کفر اور بدعت ہوتی، کسی کا مزار بنانا شرک و کفر اور بدعت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شریف میں مسجد النبی کے اندر 1400 سال سے مزار مبارک نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سعودی عربیہ کے اندر مدینہ شریف کے اندر مسجد النبی کے اندر مزار مبارک نہیں ہوتا، اور لوگ اس کی زیارت نہیں کر رہے ہوتے۔ اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔